الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حضرات، رمضان کے مسائل کے تعلق سے ہمارے دروس ہوتے ہیں۔ ہم سب رمضان میں بڑے شوق سے عبادت کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ فطر اور اعتکاف کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں۔ کم از کم اس کے بارے میں بیسک نالج تو ہونا چاہیے کہ روزے کے مسائل کیا ہیں۔ تو آج ہمارے سامنے المریض، بیمار آدمی کے روزے کا مسئلہ ہے کہ بیماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے رفع درجات کے لیے آتی ہے، درجات کی بلندی کے لیے، آزمائش کے لیے۔ اللہ کسی آدمی کو بلند درجہ دینا چاہتے ہیں، وہاں تک اپنی عبادت سے نہیں پہنچ پاتا تو اسے بیماری میں مبتلا کرتے ہیں، اللہ اسے وہ مرتبہ دیتے ہیں۔ تو بیمار پیشنٹ، اس کے روزے کا کیا حکم ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا، سورۃ البقرہ آیہ نمبر 184، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ اگر کوئی ٹریولر ہو یا پیشنٹ ہو تو رمضان میں روزے نہیں رکھے گا جب وہ بیمار ہے، جب اچھا ہو جائے گا رمضان کے بعد تو اس کی قضا کرے گا۔ تو یہ بیمار آدمی کے لیے بھی اور ٹریولر کے لیے بھی، دونوں کے لیے ہی حکم ہے کہ آفٹر رمضان وہ اس کی قضا کرے گا۔ لیکن علماء نے کہا، ذهب مالک، امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بیمار آدمی روزہ نہیں رکھے گا، ٹھیک ہے، لیکن کون سی بیماری؟ جیسے انہوں نے کہا بِأَنَّهُ تَلْحَقَهُ الْمَشَقَّةُ إِنْ صَامَ فِيهِ، ایسی بیماری جس میں وہ روزہ رکھے گا تو بیماری بڑھ جائے گی، بیماری بڑھ جانے کا اندیشہ ہے، یا کم از کم اسے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، اس بیماری میں وہ روزہ نہیں رکھے گا۔ وقال احمد هو المرض الغالب الشدید، امام احمد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وہ النس، وہ بیماری جو بہت زیادہ، ایسی بیماری میں آدمی روزہ نہیں رکھے گا۔ وعند الظاہریہ، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ظاہریہ ایک سیکٹ ہے، وہ لوگ جب سامنے دکھتا ہے اسی پر وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ قرآن نے کہا کہ مریض کے معنی پیشنٹ، جو بھی پیشنٹ ہے وہ روزہ نہیں رکھے گا، جس کو بھی آپ پیشنٹ کہیں گے۔ فیور، امام احمد رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ فیور کے بارے میں، آپ بخار کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو امام احمد نے کہا کہ بخار سے بڑھ کر کیا بیماری ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا، تو امام احمد کے پاس اگر بخار بھی ہے تو آدمی روزہ نہیں رکھے گا، جیسے امام احمد رحمہ اللہ نے کہا۔ لیکن وہ زمانہ تھا، لیکن آج کل آپ چھوٹا سا ایک کیپسول ڈال دیتے ہیں تو بخار آدمی کا اتر جاتا ہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بیماری کی 3 تقسیم کی، کون سی بیماری میں آپ روزہ نہیں رکھیں گے؟ پہلی تقسیم شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے فرمایا، اللہ یتأثر بالصوم، ایسی بیماری جس میں روزہ آپ کا افیکٹ نہیں ہوتا ہے۔ کیسی بیماری؟ الصداع، ہیڈیک میں آپ کو روزے میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ ڈار کا درد آ گیا، نو پرابلم۔ گھٹنے میں کوئی درد آ گیا، نو پرابلم، اس سے روزہ افیکٹ ہونے والا نہیں ہے۔ زکام، سردی آ گئی، روزہ کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ فَهَذَا لَا يَحِلُّ لَهُ الْفِطْرُ، تو ایسی چیزوں میں روزہ چھوڑنا نہیں ہے۔ کسی کو سر درد آ گیا، زکام آ گیا، داڑھ میں درد آ گیا، روزہ چھوڑنا نہیں۔ الثانی، دوسری بیماری وہ یشق علیہ الصوم ولا یضر، روزہ رکھنا اس پر بھاری ہے لیکن نقصان نہیں ہوتا، اگر روزہ رکھے تو اسے نقصان نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں روزہ رکھنا مکروہ ہے اور روزہ چھوڑنا سنت ہے، یعنی برڈن پڑتا ہے لیکن روزہ۔ تیسری چیز یشق علیہ الصوم ویضر، ایسی بیماری جس میں اس پر مشقت بھی آتی ہے، اسے نقصان بھی پہنچتا ہے، تو ایسی صورت میں کہا کہ کمر، جیسے ڈائلسس ہے، کڈنی کی بیماری ہے، کسی کو کڈنی کا بیماری ہے، وہ روزہ نہیں رکھے گا۔ والسکر، کوئی ڈائبٹیز پیشنٹ ہے، ڈائبٹک ہے،
آج ہم جتنے بیٹھے ہیں اللہ سب کو سلامت رکھو، میرے سے کئی لوگ میری طرح سب ڈائبٹک ہیں، تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ ابھی تو اس میں 400 200 150 تک کا بھی رینج ہے۔ اپنے آدمی اپنے حساب سے، کوئی انسولین لیتا ہے، کوئی کیپسول کھاتا ہے، آدمی اپنے حساب سے فیصلہ کرے۔ لیکن علماء نے اجازت دی ہے کہ شوگر پیشنٹ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اب آدمی اپنا فیصلہ کرے کہ اسے کتنا شوگر ہے، وہ کیسے اس سے بچ سکتا ہے، وہ انسولین لیتا ہے کہ کیپسول لیتا ہے۔ لیکن یہاں بتایا گیا کہ شوگر پیشنٹ جس سے اسے نقصان پہنچنے کا ہے وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ لیکن ماذا یجب علی المریض اذا افطر، لیکن پیشنٹ اگر روزہ چھوڑ دیتا ہے ان حالات میں، کنڈیشن میں جو ہم نے بتایا، تو اب وہ کیا کرے، نیکسٹ اس کے ساتھ کیسے ہوگا؟ لیکن پیشنٹ ایسا ہے، اب رمضان میں 10 days میں بیمار ہوں، آفٹر رمضان ول بی کیور، میں کیا ہو جاؤں گا؟ رمضان کے بعد اچھا ہو جاؤں گا، میری بیماری دور ہو جائے گی، تو ایسا آدمی قضا کرے گا۔ اگر کسی کی بیماری کنٹینیوس چلتی ہے، ابھی بھی شوگر ہے، رمضان کے بعد بھی شوگر رہے گا، وہ جانے والا نہیں، ابھی بھی کوئی ڈائلسس لیتا ہے، تو ایسا آدمی فدیہ دے دے گا۔ کلیئر بات کلیئر ہے۔ اگر اس کو بیماری ٹیمپرری ہے، بعد میں کیور ہو جائے گا، تو کہا کہ کوئی بات نہیں، قضا کرے گا۔ لیکن نہیں ہے، کنٹینیوس بیماری چلتی ہے، تو وہ آدمی فدیہ دے دے گا۔ وَإِنْ كَانَ الْمَرْضُ مِمَّا لَا يُرْجَى بَرْءُهُ كَأَنَّ الْمَرِيضَ مُزْمِنٌ فَعَلَى قَوْلَيْنِ، دو باتیں ایسے آدمی کے لیے جو ہمیشہ بیمار رہتا ہے، يُطْعِمْ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، ایوری ڈے ایک غریب آدمی کو وہ کھانا دے گا۔ کتنا دے گا؟ میں نے اس سے پہلے بتایا کہ 1.5 کلو۔ 1.5 کلو کھانا تو غریب کھا لے گا نہیں، ایک پلیٹ کھانا کھائے گا۔ 1.5 کلو کھانے میں ہمارے پاس 8 آدمی کھاتے ہیں، 1.5 کلو آدمی کیسا کھائے گا؟ بولا کہ 1.5 کلو کا آپ سبسٹنس جو بھی آپ دیتے ہیں یا اناج دے دیتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ والمراد القول الثانی انه يسقط عليه الصوم، بعض لوگوں نے کہا کہ ایسے آدمی پر روزہ نہیں، روزہ بھی نہیں ہے، اور لأنه مأمور بالقضاء لمرضه، اور اسے قضا کا حکم ہے، بیمار ہے، لیکن بیماری شفا نہیں ہوئی تو نہ اسے فدیہ ہے نہ اسے اوپر قضا ہے۔ یہ بھی علماء نے ایک بات کی۔ بہت سارے غریب ہیں، بیمار ہیں، وہ پیسہ بھی نہیں دے سکتے، تو نہ قضا کر سکتے ہیں، دونوں چیزیں نہیں۔ والأحوط في ذلك بالعمل او القول الاول، اس میں احتیاط یہی ہے کہ آدمی جس کی بیماری ختم ہونے والی نہیں ہے، کنٹینیوس چلتی ہے زندگی کے آخری گھڑی تک، وہ فدیہ دے دے ایوری ڈے مسکین کو 1.5 کلو کے حساب سے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو بارے میں نے بتایا تھا کہ وہ 30 آدمی کو، غریب آدمی کو جمع کر کے کھانا کھلا دیتے تھے، کہتے کہ حق ادا ہو گیا، یا کوئی بھی آدمی کر سکتا ہے۔ والأحوط في ذلك العمل بالقول الأول، اس کے بعد ایک اور چیز میں کہا اذا استمر به المرض الذي يرجى برؤه فلا شيء عليه ولا اولیائه الا صيام ولا اطعام، اگر کوئی آدمی ایسا ہے رمضان میں بیمار ہوا اور اسے ٹائم ہی نہیں ملا روزہ رکھنے کا، انتقال ہو گیا، تو ایسے آدمی کے نہ اولیاء پر روزہ رکھنا ہے نہ اس کی طرف سے کوئی فدیہ دینا ہے، اس لیے کہ اسے ٹائم ہی نہیں ملا۔ وَأَمَّا إِنْ عُوفِيَ، لیکن کوئی بیمار ایسا ہے جس کو وہ کیور ہو گیا، بیماری سے کیور ہو گیا، اور وَلَمْ يَقْضِ حَتَّى مَاتَ، مرنے تک اس نے قضا نہیں کی لیکن کیور ہو گیا تھا ایسا بیمار، تو ایسے آدمی کی طرف اس کے ورثہ وہ لوگ روزہ رکھیں گے۔ پراپرٹی تو بانٹ لینا، اب روزہ کون رکھنا؟ میت کا، وہ لوگ روزہ رکھنا۔ جو بیمار ہوا، اچھا ہوا، قضا کرنے کا ٹائم ملا لیکن قضا نہیں کر سکا، اس کی طرف سے اس کے خاندان والے روزہ رکھیں گے۔ یہ چند باتیں تھیں جو بیمار کے روزے سے متعلق تھیں۔ امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں بات آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم لوگ پڑھیں گے الحائض والنفساء، وہ عورت جو حیض میں ہو یا نفاس کی حالت میں ہو، اس کے روزے کا کیا حکم ہے، انشاءاللہ کل کے درس میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے علم میں برکت دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔